السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا آسان عربی گرامر کورس کا ہماری 5واں سبق ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم مذکر مؤنث کے اعتبار سے جو ہے وہ اسم کی تقسیم کو سمجھیں گے۔ اچھا، آپ کو شاید معلوم ہو کہ میرا کورس انشاءاللہ ایک آن لائن کورس آ رہا ہے، 8 مہینے کا یہ کورس ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ العزیز شرح میں تعامل اور صرف کی کتاب ہے، تعلیم الصرف، قرآن کریم کے صیغے اور نحامیر وغیرہ کی کتاب انشاءاللہ ہم لائیو پڑھیں گے۔ صحیح، تفصیل وغیرہ کے لیے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے اور یہاں پہ نیچے نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو رجسٹریشن وغیرہ کرانی ہو تو آپ اس پہ رابطہ کر لیے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارا یہ سبق چل رہا تھا، ہمارا اس سے پہلا والا سبق تھا واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے۔ تفصیلی سبق ہمارا پیچھے ہو گیا تھا، میں خالی خلاصے کے طور پہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ کو۔ تثنیہ کے اندر جو ہے نا، اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر کے اندر الف اور نون مکسور لگاتے ہیں، یا پھر یا اور نون مکسور لگاتے ہیں۔ صحیح۔ اور جمع کے بنانے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو جمع کی تقسیم لکھی ہوئی ہیں وہ 2 لکھی ہوئی ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع سالم کے بنانے کا خاص طریقہ ہے۔ مکسر کے اندر جمع مکسر کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، بس وہ جو ہے وہ بس جمع بن جاتی ہے، واحد کے اندر کچھ تبدیلی کرتے ہیں اور جمع بنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر واحد کا وزن برقرار نہ رہے، اور جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر واحد کا وزن برقرار رہے۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کے آخر کے اندر واو نون ہو یا پھر یا نون ہو۔ اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کے آخر کے اندر الف اور تا ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا مختصر سا ریویژن کروا دیا آپ کے سامنے، تاکہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ آپ کے ذہن میں ازبر دوبارہ ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، ہم نے اوپر جو ہے جو ہمارا پہلا سبق تھا، یہ میں پیچھے سے پوری کڑی ملاتے ہوئے چل رہا ہوں، چارٹ میں آپ کو بنا کے سکھا رہا ہوں اور پھر سائڈ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو جو ہمارا پہلا شروع کا جو ہمارا سبق تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسم فعل حرف کو نا۔ صحیح۔ ابھی ہم نے اسم کی ایک تقسیم پڑھ لی، مصدر مشتق جامد، دوسری تقسیم پڑھ لی واحد تثنیہ جمع۔ اب یہ اسم کی تیسری تقسیم ہے مذکر مؤنث۔ صحیح۔ یہ ہماری اسم کی تیسری تقسیم ہے۔ مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا، مذکر اسے کہتے ہیں بھائی جو مرد ہے، جو نر ہے، اور مؤنث جو مادہ ہے، جو عورت ہے، اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تو ایک تعریف تو اس کی یہ ہو گئی۔ صحیح، کہ مذکر کسے کہتے ہیں؟ میل کو۔ صحیح، میل کہہ لو، مرد کہہ لو، نر کہہ لو۔ صحیح۔ اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ یہ فیمیل کہہ لو، اور عورت کہہ لو، یا پھر مادہ کہہ لو۔ صحیح۔ تو یہ آپ کے سامنے ان الفاظ کے معنی آ گئے۔ صحیح۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے کہا زید مذکر ہے، صحیح، میں نے کہا فاطمہ مؤنث ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلمات کے اندر نر مادہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم ان کلمات کو مؤنث لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم کہتے ہیں طلاسہ، طلاسہ۔ صحیح۔ اب یہ عربی کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ مؤنث ہے۔ اسی طرح سبورہ، صحیح، یہ بھی عربی کے اندر کیا ہے؟ یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے، لیکن ان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈسٹر، جھاڑن۔ صحیح۔ اور سبورہ کہتے ہیں بورڈ کہہ لو، تختی کہہ لو، صحیح، بلیک بورڈ وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں سبورہ۔ اب یہ دیکھو، جنس کے اعتبار سے نہ یہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے، اسی طرح یہ بھی نہ مرد ہے نہ عورت ہے، لیکن عربی کے اندر پھر بھی ہم ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم ہذہ لگائیں گے، ھذا نہیں لگائیں گے۔ صحیح، یہ نہیں لگے گا۔ اب پھر کیسے پہچانیں گے بھئی کون سا لفظ مذکر ہے، کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو عربی گرامر والے جو علماء ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تعریف یہ لکھی کہ جس لفظ میں مؤنث کی علامت ہو وہ مؤنث ہوگا۔ صحیح۔ اب جس لفظ میں مؤنث کی علامت ہو وہ مؤنث ہوگا۔ اب یہ گولتا کیا ہے؟ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اب یہاں پہ گولتا آ رہا ہے، تو یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ تعریف ہو گئی آپ کی مؤنث کی۔ پھر مذکر کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ جس کے اندر مؤنث کی علامت نہ ہو۔ صحیح۔
تو یہ آپ کے سامنے مذکر اور مؤنث دونوں کی تعریفیں آ گئی۔ مذکر کسے کہیں گے؟ جس میں مؤنث کی کوئی علامت ہوگی، جس لفظ میں مؤنث کی علامت ہوگی اس کو ہم کہیں گے مؤنث، جس میں علامت نہیں ہوگی اس کو ہم کہیں گے مذکر۔ صحیح؟ اب مؤنث کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو مؤنث کی جو پہلی علامت ہے، ادھر میں نیچے ہیڈنگ ڈال لیتا ہوں، مؤنث کی علامت۔ کون کون سی علامت ہے مؤنث کی؟ جیسے کہ ایک ہے ہماری گولتا، صحیح، گولتا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی، طلاسہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، صبورہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، عائشہ آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ صحیح؟ دوسری ہے الف مقصورہ۔ کیا؟ الف مقصورہ۔ یہ الف جو ہے یہ نارمل الف ہی ہوتا ہے، جس طرح ہم الف پڑھتے ہیں نا، نارمل جو الف پڑھتے ہیں جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ۔ بعض اوقات یا کی صورت کے اندر آتا ہے، بعض اوقات یا کی صورت میں نہیں آتا، تو یہ الف مقصورہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ صغریٰ، ابھی آخر کے اندر ہم کیا پڑھ لیں؟ الف پڑھ لیں نا، تو یہ صغریٰ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اسی طرح کبریٰ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ تیسری ہماری مؤنث کی علامت ہے، وہ ہے تیسری اور آخری ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الف جو ہوتا ہے نا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آخر کے اندر حمزہ ہوگا اور اس سے پہلے الف ہوگا، اس طرح صورت ہوگی اس کے اندر نا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ حمراء، صحیح، اسی طرح بیضاء، بیضاء، صحیح۔ ابھی اس طرح کی اس کا الف ہوگا کہ آخر کے اندر حمزہ ہوگا اور اس سے پہلے الف ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ۔ تو کل یہ تین الف ہو گئے نا، تو کل یہ تین علامتیں ہو گئیں۔ نمبر ایک گولتا، نمبر دو الف مقصورہ، نمبر تین الف ممدودہ۔ تو جن کلمات کے اندر یہ تین علامتیں پائی جائیں گی اس کلمے کو ہم کہیں گے مؤنث، اور جس کے اندر یہ تین علامتیں نہیں پائی جائیں گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے مذکر۔ صحیح ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے مؤنث کی بحث کا خلاصہ آ گیا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں مثال کے طور پہ، بولے قرآن کریم کی آیت لکھتا ہوں۔ آیت ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ صحیح؟ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہاں پہ یہ عرض کے لیے نا، وَالْأَرْضَ، عرض کے لیے یہاں پہ آئی ہے ہا ضمیر، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہوتی ہے، اس سے مراد یہی عرض ہے نا۔ تو عرض کے لیے کیا لفظ لائے؟ عرض کے لیے کیا ضمیر لائے؟ عرض کے لیے ہا ضمیر لائے جو کہ مؤنث کی ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ عرض کیا ہے؟ عرض کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے لیے ہا ضمیر مؤنث کی لائی گئی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ نہ ہی عرض کے اندر مؤنث کی کوئی علامت ہے، کوئی علامت نظر آ رہی ہے عرض کے اندر؟ نہ ہی گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے۔ اچھا، جب شروع کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ جو فیمیل ہو، عورت ہو، مادہ ہو، اسے ہم مؤنث کہتے ہیں، اور مذکر جو اس طرح نہ ہو۔ اب عرض یعنی کہ زمین جو ہے، نہ ہی یہ عورت ہے، نہ فیمیل ہے، نہ مادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر یعنی کہ یہ مؤنث کی جنس بھی نہیں ہے، جنس مؤنث نہیں ہے، پھر بھی اس کو مؤنث لایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مؤنث لایا گیا؟ تو علماء نے پھر ایک اور تقسیم لکھی مؤنث کی۔ ابھی تک ہم نے مؤنث کی کتنی صورتیں پڑھ لی؟ ایک صورت ہم نے پڑھ لی جنس کے اعتبار سے مؤنث، جو ہم نے یہاں پہ تعریف میں ذکر کی۔ صحیح؟ یہ ہم نے پڑھ لی جنس کے اعتبار سے مؤنث۔ صحیح؟ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح، نام کیا ہے؟ معاویہ۔ اب یہ معاویہ لفظ ہے، اس کے آخر کے اندر اگرچہ گولتا آ رہی ہے۔ اب یہ معاویہ لفظ جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اگرچہ اس میں آخر کے اندر مؤنث کی علامت آ رہی ہے، لیکن ہم معاویہ لفظ کو مؤنث تو نہیں کہتے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مذکر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے۔ صحیح؟
تو کچھ وہ اسما اس طرح ہوتے ہیں کہ جو جنس کے اعتبار سے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو علامت کے اعتبار سے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم نے دو صورتیں پڑھ لیں، ایک نمبر ایک علامت کے اعتبار سے اور نمبر دو جنس کے اعتبار سے. صحیح. اب ہماری یہ تیسری صورت آ رہی ہے کہ جس کے اندر کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر علامت واضح نہیں ہوتی. علامت مؤنث کی ہوتی ہے پر واضح نہیں ہوتی. ان کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی. مؤنث سماعی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علامت تانیث یعنی کہ مؤنث کی علامت. صحیح. علامت تانیث نظر نہ آئے بلکہ مقدر ہو. مقدر یعنی کہ چھپی ہوئی ہو. صحیح ہے. چھپی ہوئی ہو. صحیح. اس کو دوسری الفاظ کے اندر اس طرح کہتے ہیں کہ عربوں نے مؤنث پڑھا ہو. صحیح. اصل تعریف تو اس کی یہ ہے مؤنث سماعی کہ جس کو عربوں نے مؤنث پڑھا ہو. صحیح. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے اندر علامت تانیث نظر نہ آئے بلکہ چھپی ہوئی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ ارزن. اب یہ ارزن کے اندر اسی طرح شمسن، ان دونوں کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، نہ ہی یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن عرب پھر بھی اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مؤنث پڑھتے ہیں. اسی طرح بئر لفظ ہو گیا، دار لفظ ہو گیا، یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب عرض کہتے ہیں زمین کو، شمس کہتے ہیں سورج کو، بئر کہتے ہیں کنویں کو، دار کہتے ہیں گھر کو. تو یہ سارے کے سارے کلمات کیا ہیں؟ یہ مؤنث پڑھے جاتے ہیں عربوں کے نزدیک. صحیح. وہ ان کو مؤنث پڑھتے ہیں پر ان کے اندر نہ ہی مؤنث کی کوئی علامت ہے، نہ ہی یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے. تو ایک قسم آپ کی ہو گئی مؤنث سماعی جس کے اندر علامت تانیث نظر نہ آئے بلکہ چھپی ہوئی ہو، یا پھر اس کو یوں کہہ لو کہ عربوں نے اس کو مؤنث پڑھا ہو. صحیح. تو آپ کے سامنے ایک تو آگے مؤنث سماعی. صحیح. جس کے اندر علامت جو عربوں نے مؤنث پڑھا ہو. صحیح. اور ایک آ گئی آپ کے سامنے کہ جس کے اندر مؤنث کی علامت نظر آ رہی ہو. اس قسم کو ہم کہتے ہیں مؤنث قیاسی. کیا کہتے ہیں؟ مؤنث قیاسی. جس کے اندر علامت تانیث موجود ہو، نظر آئے، اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث قیاسی. صحیح. تو آپ کی مؤنث کی دو قسمیں ہو گئی، سماعی، قیاسی. صحیح. اب آپ کے سامنے مثال کے طور پہ میں نے لفظ لکھا زینب نا، زینب. اب زینب لفظ کے اندر جو ہے آپ کو کوئی مؤنث کی علامت نظر آ رہی ہے؟ نہیں. زینب میں کوئی علامت نہیں ہے. جب کوئی علامت نظر نہ آئے، کلمہ پھر بھی مؤنث ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی. صحیح. تو زینب کیا ہے؟ مؤنث سماعی. صحیح. اچھا، میں نے ابھی آپ کو معاویہ لفظ کی مثال دی نا. معاویہ کیا ہوگا؟ مؤنث سماعی یا قیاسی؟ دونوں نہیں ہوں گے، یہ ہوگا مذکر. صحیح. اچھا، مریم یہ کیا ہوگی؟ مؤنث سماعی یا قیاسی؟ یہ مؤنث سماعی. اچھا، عائشہ یہ کیا ہوگی؟ مؤنث سماعی یا قیاسی؟ یہ ہوگی مؤنث قیاسی. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ اسماء آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کہ تاکہ مؤنث سماعی اور قیاسی کا فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائے. صحیح. کچھ باتیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا مؤنث کی پوری بحث کا. صحیح. کتاب کے اندر دیکھ لو، کتاب میں کچھ تھوڑی اور باتیں بھی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب سبق نمبر 5، 5واں سبق ہے. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث. مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. صحیح. علامت نہ پائی جائے یہ تعریف صحیح ہے کہ علامت نہ پائی جائے، لیکن یہ تعریف دیکھا جائے تو مکمل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ ارزن لفظ ہے، اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت پائی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی وہ مؤنث اور مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے. صحیح. تو یہ کہنا ہے کہ علامت تانیث نہ پائی جائے، یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی کہ صحیح ہے لیکن مکمل بات نہیں ہے.
مؤنث کی تعریف کے اندر دو تین باتیں آتی ہیں، مصنف نے ایک بات لکھی ہے، صحیح بات لکھی ہے، غلط نہیں لکھی، لیکن شاید تفصیل یہاں پہ کم لکھنی تھی، تو اس لیے یہاں پہ مصنف نے کم تفصیل لکھی ہے، تو یہ تعریف کم تفصیل کے اعتبار سے صحیح ہے، صحیح۔ جیسے رجل فرس، رجل مرد، فرس گھوڑا، کتاب۔ مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جاتی ہو، جیسے کہ طلحۃ۔ اب یہاں پہ طلحۃ جو آیا ہے یہ مؤنث کی تعریف کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی مثال، لیکن حقیقتاً یہ مذکر ہی ہے نا۔ طلحہ کیا کون ہے؟ طلحہ مذکر کا نام ہے نا، تو یہاں پہ مؤنث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور مثال ہوتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، جیسے کہ قلنسوہ نیچے لکھی ہوئی ہے، تو یہ یہاں پہ اس تعریف کے اندر یہ مثال اچھی تھی۔ طلحہ تو مذکر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، صحیح۔ اچھا، دوسرا تانیث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا جیسے کہ طلحۃ اور قلنسوۃ۔ نمبر 2 الف مقصورہ جیسے کہ صغرا، کبرا چھوٹا بڑا، الف ممدودہ جیسے کہ حمرا لال، بیضا سفید۔ اور علامت پائی جانے کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، جیسے کہ طلحۃ، صغرا، حمرا، باب طلحہ یہاں پہ آ رہا ہے مؤنث کے اندر۔ بہرحال مؤنث سماعی وہ ہے جس میں لفظوں میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو، مگر اہل زبان یعنی کہ عربی جو ہیں اس کو مؤنث مانتے ہوں، جیسے کہ ارض، شمس۔ اچھا، چند مؤنث سماعی یہ ہیں۔ نمبر 1 وہ تمام اسماء جو مؤنث کے نام ہوں، جیسے کہ مریم، اور اسی طرح جو ہے وہ زینب وغیرہ، یہ سارے مؤنث کے نام ہیں، ان کے اندر کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے۔ وہ تمام اسماء جو عورتوں کے لیے خاص ہو، جیسے کہ ماں، اخت، بہن وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح عورتوں کی جو خاص صفات آتی ہیں جو صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کہ حامل، حائض وغیرہ، طالق وغیرہ، یہ سارے کی ساری عورتوں کی خاص صفات ہیں۔ وہ تمام اسماء جو کسی شہر یا قبیلے کے نام ہوں، جیسے کہ شام، مصر، قریش وغیرہ، یہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ انسان کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں، جیسے کہ ید، ہاتھ، عین، آنکھ وغیرہ، مگر صدغن یعنی کہ کن پٹی، مرفق، کوہنی، حاجب، آئیبرو وغیرہ، اور خد، گال وغیرہ، یہ اگرچہ 2 ہیں مگر یہ عرب جو ہیں وہ اس کو مؤنث کے اندر شمال نہیں کرتے، صحیح۔ تو یہ آپ کا مؤنث کا پورا سبق آپ کے سامنے آ گیا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔